فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں سے گرنے والا پانی آیا کہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ محترم سامعین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور جدید فقہی مسائل سے آپ آگاہ رہیں۔ جزاک اللہ۔ آنکھوں سے گرنے والا پانی ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اس کی مختلف صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ رونے کی وجہ سے آنسو نکلے یا کوئی تنکا وغیرہ چلا گیا ہو یا کوئی مٹی وغیرہ چلی جاتی جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پانی نکلتے ہیں، تو یہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ دکھ رہی ہو یا سرخ ہو جائے اس کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے تو آیا کہ وہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اس میں فقہا کی مختلف رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ناقض وضو ہے۔ ناقض وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو کو توڑنے والی، ناقص کا مطلب ہے توڑنے والی، تو یہ ناقض وضو ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے، کیونکہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے کہ جب آشوب چشم ہو اور اس سے بہنے والا وہ پانی ہو تو اس کو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کا حکم دینا چاہیے۔ انی اخاف، مجھے خوف ہے کہ آنکھوں سے بہنے والا پانی یہ زخم کا پیپ ہو اور وہ صاحب عذر قرار پائے گا۔ تو بہتر یہی ہے، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ وضو کو وہ مستحب قرار دیتے ہیں اور قرین احتیاط سمجھتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے۔ مطلب مستحب بھی ہے اور احتیاط کے طور پر کہتے ہیں کہ وضو کر لینا بہتر ہے، تاکہ یہ اندیشہ جو ہے یہ آپ کا زائل ہو جائے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم استحبابی ہو، اس لیے کہ محض شک اور احتمال سے ناقض وضو کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ڈاکٹروں کے بتانے یا بعض مقررہ علامتوں سے غلبہ زن معلوم ہو جائے تو پھر ناقض وضو کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، اس مسئلے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آنکھوں سے گرنے والا پانی کس نوعیت کا ہے۔ اگر یہ زخم سے رسنے والا پیپ اور پانی ہے تو نجس ہے۔ جب نجس ہے تو ناقض وضو ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ناقض وضو نہیں ہوگا، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی کی آنکھ کا زخم بہت بڑھ جائے اور پانی بہت گر رہا ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ یہ اسی زخم کا پیپ اور اس کا رستا ہوا پانی ہے تو اس صورت میں بے شک ناقض وضو ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ فقہی مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آگے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔